رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العدل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اس باب کے سلسلے میں آج ہی طلباء سے تقریباً فجر کے بعد 2 گھنٹے گفتگو کی ہے، 6 بجے سے 8:15 بجے تک. اس سے پہلا باب بھی اور اس کے بعد اس باب کے سلسلے میں اپنی سند بھی ان کو سب بتا دی گئی تھی اور ایک بہت مختصر سند ان کو بتائی گئی تھی، بہت مختصر سند، لیکن وہ اجازت پر ہے، قرات پر نہیں ہے. حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری اور بخاری کے علاوہ دوسری کتابوں کا ابتدائی حصہ حضرت کے سامنے پڑھ کر حضرت کو سنا کر حضرت نے اجازت عطا فرمائی تھی، جو نہایت مختصر سند ہے. حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے بخاری کی اور دوسری کتاب کی ابتدائی حدیثیں پڑھی اور حضرت نے ان حدیثوں کے پڑھنے پڑھانے کی، ان تمام کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کی اجازت عطا فرمائی. حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب نے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ سے اجازت حاصل کی اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ نے مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے اور انہوں نے شاہ عبد الغنی مجددی سے اور حضرت مولانا شاہ اسحاق اور حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب سے. اس کے بعد یہ بہت مختصر سلسلہ سند ہے، اسناد احادیث میں عالی سند ہے. یہ بھی ہم نے آپ کو صبح بتا دی تھی اور بھی دوسری چیزیں بتا دی تھی. باب قول اللہ تعالی: وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب کو شروع فرمایا تھا تو کتاب کی ابتدا بھی قرآن کی آیت سے کی تھی، باب و بدل وحی، اور اس کے بعد قرآن کی آیت سے ابتدا کی. یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے. اس بخاری شریف کے آخری باب کو بھی قرآن کی آیت وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ سے شروع فرما رہے ہیں اور وزن اعمال کو ثابت کر رہے ہیں. ہمارا آپ کا سب کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ کل قیامت کے دن وزن اعمال ہوگا، بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا. اور اہل سنت والجماعت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ میزان عمل ہے. اور میزان عمل کیسی ہے؟ لہو کفتان، اس کے 2 پلڑے ہیں اور بلسان اس کی زبان بھی ہے. ابن بطال نے یہی لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ اس کے 2 پلڑے ہیں اور اس کی زبان یعنی کانٹے کی شکل ہے، اس پر بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا. تو بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع اور اتفاق کے میزان عمل ہے. وزن تولے جائیں گے یا کچھ اور مراد ہے؟ ہم نے ابھی بتا دیا کہ یہ تو اجماع ہے کہ وزن کو تولا جائے گا. وزن اعمال سے مراد تولنا ہی ہے. حقیقتاً اعمال کو تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا. جمہور کی رائے یہی ہے، لیکن حضرت مجاہد کہتے ہیں، وہ منفرد ہیں، کہ اس سے توڑنا مراد نہیں ہے بلکہ عدل اور انصاف مراد ہے. یہ مجاہد کہتے ہیں.
تولنا مراد نہیں ہے بلکہ عدل اور انصاف مراد ہے۔ مجاہد اپنے اس قول کے اندر منفرد ہے اور معتزلہ نے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ وزن اعمال کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کو ظاہر فرمائے گا۔ اتنی بات آ گئی سمجھ میں، زیادہ نہیں بتائیں گے۔ ہاں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین میزان کی جمع ہے یا موزون کی جمع ہے، دونوں قول، میزان کی جمع ہو یا موزون کی جمع۔ سوال یہ ہے کہ جمع کیوں لایا گیا؟ میزانیں بہت ساری ہوں گی یا ایک ہی میزان ہوگی؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متعدد میزانیں ہوں گی۔ امام فخر الدین رازی کیا کہتے ہیں کہ متعدد میزانیں ہوں گی۔ اب متعدد میزانیں کیوں ہوں گی؟ اعمال کے اعتبار سے یا اشخاص کے اعتبار سے؟ ہر عمل کے لیے الگ الگ ترازو ہوگی، ہر شخص کے لیے الگ الگ ترازو ہوگی۔ یہ کون کہتا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمہور کہتے ہیں کہ ایک ہی میزان ہوگی، اسی میزان پر سب کچھ تولا جائے گا۔ میزان متعدد نہیں بلکہ ایک ہی میزان ہوگی اور اسی میزان عمل پر، اسی ترازو پر سب کچھ تولا جائے گا۔ کہ پھر جمع کیوں لائی گئی؟ جمع میزان عمل کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے لائی گئی ہے، یہ بہت اختصار کے ساتھ۔ اچھا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قسط یہ مصدر ہے اور الموازین یہ جمع ہے، اور یہ قسط موازین کی صفت بن رہا ہے۔ لیکن طالبانہ اشکال ہو جائے گا، طالب علمانہ، کہ الموازین جمع اور القسط واحد۔ موصوف اور صفت کے اندر تطبیق ضروری ہے یا تطبیق نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ القسط مصدر ہے، المصدر لا یثنى ولا یجمع۔ یہ آپ جانتے ہیں مصدر کی نہ تثنیہ لائی جاتی ہے نہ جمع لائی جاتی ہے۔ نمبر 2، یہاں مضاف محذوف ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ، عدل اور انصاف والی ترازویں قائم کی جائیں گی، رکھی جائیں گی۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ، ہمارے سامنے جو نسخہ ہے وہاں تو مفرد کا صیغہ ہے قَوْلَهُمْ، لیکن قابوسی کا نسخہ ہے أَقْوَالَهُمْ۔ اگر اقوالہم ہے تو کوئی اعتراض ہی نہیں، بات صاف ستھری ہے ایک دم۔ اور اگر قولہم ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ وہاں اعمال کہا یا قول کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اعمال کا صدور جوارح سے ہوتا ہے، اور جوارح متعدد ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سر ہے، کونی ہے، گھٹنا ہے، جوارح متعدد ہیں۔ جوارح متعدد ہیں، جوارح کے متعدد ہونے کی وجہ سے اعمال کو جمع لایا گیا ہے۔ اور قولہم، قول کا مصدر کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے۔ قول کا مصدر کیا ہے؟ زبان۔ قول کا صدور کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے۔ زبان واحد ہے اس لیے قول لایا گیا ہے۔ بس وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اقوال اور اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ موزون کیا چیز ہوگی؟ کس چیز کا وزن کیا جائے گا؟ 3 قول ہیں۔ عبداللہ ابن عباس، امام بخاری اور بعض دوسرے محدثین کی رائے یہ ہے کہ اعمال ہی کا وزن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اعمال ہی کا وزن ہوگا۔ جو کچھ تم نے بولا، جو کچھ تم نے کیا، جو ہیں انہی چیزوں کو تولا جائے گا، انہی کا وزن کیا جائے گا۔ اس پر یہ اشکال کیا جاتا تھا، اب وہ اشکال بے معنی ہے۔ اس پر یہ اشکال کیا جاتا تھا، اب وہ اشکال بے معنی ہے۔ کیا اشکال کیا جاتا؟ کہ انسان جو کچھ کرتا ہے، کر رہا ہے، جو کچھ بول رہا ہے وہ عرض ہے، اور عرض قائم بالغیر کو کہتے ہیں۔ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں،
جب اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے تو پھر وزن کیسے ہوگا؟ یہ اشکال پہلے زمانے کا 100 سال پہلے تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب نہیں ہے۔ اب آوازوں کو موبائل میں بند کر لیا جاتا ہے، حالانکہ آواز عرض ہے، آواز کو ٹیپ ریکارڈ میں بند کر لیا جاتا ہے۔ بدن کی حرارت اور گرمی کو، موسم کی حرارت اور گرمی کو مقیاس الحرارت سے ناپ لیا اور تول لیا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کا وزن آنکھیں کر لیتی ہیں، بہت ساری چیزوں کا وزن آنکھیں کر لیتی ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو صبح بتایا تھا، ایک دبلا پتلا مردار طالب علم ہماری جماعت میں، اس نے ہم نے کہا کہ دیکھو یہ مردار ہے لیکن یہ پڑھ لے لکھ لے اور قابل بن جائے تو کیا کہیں گے، اس مردار کو بڑا بھاری عالم ہے، یہ بڑا وزندار عالم ہے۔ یہ تو آنکھیں بھی چیزوں کا وزن کر لیتی ہیں بہرحال۔ تو یہ سوال پہلے زمانے کا تھا۔ پہلے زمانے کے اعتبار سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے کل قیامت کے دن اس کے یہ اعمال صورت مثالی، صورت جسدی اختیار کر لیں گے۔ الاعمال تتجسد، اعمال کو جسم دے دیا جائے گا، اور اعمال کو جسم دے دیا جائے گا۔ یہ بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے نہیں کہی، یہ بھی حدیث سے ماخوذ و مستنبط ہے۔ تم نے حدیث پڑھی ہوگی مشکات کی جلد اول میں، کیا پڑھی ہوگی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دو۔ دیو جوابی سلام، میری امت کو اپنا سلام پہنچا دو، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ پیغام پہنچا دو کہ جنت کی زمین زرخیز ہے، چٹیل میدان ہے، اور وہاں کا غراس، وہاں کے درخت، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تمہاری تسبیحات وہاں کے درخت ہیں۔ تو ہم نے جو یہاں سبحان اللہ کہا، ہم نے جو یہاں الحمدللہ کہا، ہم نے جو یہاں اللہ اکبر کہا، بظاہر یہ چیز ہمارے منہ سے نکلی، فضا میں اڑ گئی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شانہ ان تمام چیزوں کو جسم عطا فرمائے گا۔ درخت اور باغ و بہار جنت کے، یہ ہمارا سبحان اللہ الحمدللہ کہنا بن جائے گا۔ آراز میں تو کیا کہا کہ اعمال بنی آدم اور ان کے قول کل قیامت کے دن جسم اختیار کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جسم دے دے گا، لہذا ان کو تولا جائے گا۔ آئیے سمجھ، ایک قول ہے، اس کو اتنا ہی چھوڑ دو۔ دوسرا قول کیا ہے؟ وہ سب جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ نامۂ اعمال کو تولا جائے گا۔ مسلمان جانتے ہیں اس کو کہ کل قیامت کے دن کیا تولا جائے گا؟ نامۂ اعمال تولے جائیں گے۔ دلیل کیا نامۂ اعمال کے تولنے کی؟ تم نے ترمذی شریف کے اندر روایت پڑھی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا اور 99 فائلیں اور دفتر ہوں گے، ہر دفتر کمد البصر یعنی تا حد نظر ہوگا، ہر دفتر کیا ہوگا؟ تا حد نظر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی شانو اس بندے سے فرمائے گا کہ جا اپنا وزن کرا لے، تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، جا اپنا وزن کرا، تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ 99 فائلیں ہیں اور وزن، کہ جا جا وزن کرا، آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، اپنا وزن کرا، حاضر ہو جا وزن کے لیے۔ چنانچہ وہ 99 فائلیں ایک دفتر میں، ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، اور ایک چھوٹی سی کرسی بطاقہ، یہ حدیث بطاقہ کے نام سے حدیث جانی جاتی ہے، ایک چھوٹی سی کرسی بطاقہ ہوگی، وہ اس بطاقہ کو دیکھ کر تعجب کر رہا ہوگا کہ یہ 99 فائلیں، اور یہ بطاقہ کیا کرے گی؟ لیکن اس بطاقہ کو دوسرے پلڑے کے اندر رکھا جائے گا، جس پلڑے کے اندر وہ بطاقہ رکھی جائے گی وہ پلڑا غالب ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ تو کیا تولا گیا؟ اعمال نامے تولے گئے۔ اچھا اب ایک بات اور سن لو، یہاں
بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے تیسرے قول سے پہلے دفع دخل مقدر ایک چیز اور سن لیں، تمام انسانوں کے اعمال نامے تولے جائیں گے، تمام کا وزن ہوگا۔ تعمیم ہے اس کے اندر یا کچھ ہے کہ کچھ ہے، تفصیل ہے مسئلے کے اندر۔ مسئلے کے اندر تفصیل کیا ہے؟ بخاری و مسلم میں تم نے حدیث پڑھی ہے 70,000 اور دوسری روایت ہے 4 لاکھ، دونوں روایتیں ذہن میں 70,000 یا 4 لاکھ ایسے خوش نصیب ہوں گے اللہ تبارک و تعالی شانہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ 70,000 یا 4 لاکھ ایسے خوش نصیب ہوں گے اللہ تبارک و تعالی شانہ جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کون لوگ ہوں گے یہ سوال تمہیں کل بتا دیا گیا۔ ہم لا یتطیرون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون، وہ تعویذ گنڈے کے چکر میں نہیں لگیں گے جھاڑ پھونک کے، اللہ پر ان کا کامل بھروسہ ہوگا، اور بدشگونی فعل و نیک فعل و بدفعل کے چکر میں بھی نہیں پڑیں گے۔ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کافر 2 قسم کے۔ ایک تو کافر وہ جن کا جرم صرف کفر اور معاصی ہے، کوئی طاعت انہوں نے نہیں کی، کفر ان کا جرم ہے۔ ایسے کافر جن کا جرم کفر ہے، ایسے کافروں کو بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایسے کافروں کو بھی بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو 4 لاکھ یا 70,000 مسلمان بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور کافر جن کا جرم صرف کفر ہے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا انکار کرنا جن کا جرم ہے، ان کو بھی بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور باقی تمام انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ ایک پلڑے میں نہیں کیا اور دوسرے پلڑے کے اندر اس کے گناہ رکھے جائیں گے، وزن کیا جائے گا۔ اس میں بھی تفصیل ہے لیکن اس کو بھی یہی چھوڑ دو۔ اور تیسرا قول وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، 2 قول ہو چکے۔ تیسرا قول کیا ہے؟ اصحاب اعمال کو تولا جائے گا، اعمال نامے نہیں تولے جائیں گے، عمل نہیں تولا جائے گا، عمل کرنے والوں کو تولا جائے گا۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ کا بدن ہوگا، آپ نے سبحان اللہ کہا، آپ کا بدن ہوگا، آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ کا بدن ہوگا، آپ نے کوئی نیک کام کیا، آپ کا بدن ہوگا، آپ کو تولا جائے گا۔ اصحاب اعمال کو، عمل کرنے والوں کو تولا جائے گا۔ اور دلیل کیا ہے اس کی؟ یہ بھی بغیر دلیل کے نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے۔ دلیل کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک دوسری حدیث سمجھ لو، سن لو۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کافر کی مسافت اس کندھے سے لے کے اس کندھے تک 3 دن کی ہوگی۔ کافر کا بدن کتنا موٹا کیا جائے گا، کتنا بڑھا دیا جائے گا اس کو، کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جانے کے لیے 3 دن تیز رفتار گھوڑے سے اس کو چلنا پڑے گا، تو ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک پہنچ سکے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، تم نے پڑھا ہے کہ کافر کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ کافر کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور داڑھ دانتیں کتنے ہیں؟ 32 ہیں۔ جب 32 داڑھ دانتیں ہیں اس کی، اور ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، تو اس کا متھابڑہ کتنا بڑا ہوگا؟ اس کا خود اندازہ کر لو، کتنا بڑا اس کا متھابڑہ ہوگا، کتنا بڑا اس کا کندھا ہوگا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اتنا بڑا جثہ، اتنا بڑا متھابڑہ، اتنا بڑا سب کچھ ان کا ہوگا، اس کے باوجود اللہ کے یہاں ان کا کوئی وزن اور ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ تو اصحاب اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاہد القسطاس العدل، قسطاس کے معنی عدل کے، لیکن رومی زبان، قسطاس کے معنی عدل کے ہیں رومی زبان میں۔
یعنی قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے جو قرآن کے اندر استعمال کیا گیا اور اس کے معنی عدل کے ہیں. اور یہی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں اور بھی الفاظ ہیں جو دوسری زبانوں کے ہیں، قرآن میں استعمال کیے گئے ہیں. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. یہ حسب حبشی زبان کا لفظ ہے، قرآن کے اندر استعمال کیا گیا ہے اور اس کے معنی حطب کے ہیں. انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا وہ جہنم کی لکڑیاں اور ایندھن ہیں. ایسی قرآن مقدس میں تسنیہ کے صیغے کے ساتھ کفلینی، یؤتکم کفلینی، اور کفل واحد کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. یہ بھی حبشی زبان کا لفظ ہے بمعنی اجرین، کفلینی بمعنی اجرین. اور بھی بہت سے الفاظ ہیں. بہرحال اگر رومی زبان کا لفظ اس کو مان لیا جائے تو طالبانہ اشکال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے بلسان عربی مبین، ہاں عربی و عجمی وغیرہ وغیرہ، تو اس کا متعدد جواب دیے ہیں. من توارد اللغات ہے یہ. مثلا بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں لفظ ایک ہی ہے لیکن مختلف زبانوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر لفظ تنور ہے، پڑھا ہے تنور، ہم بگاڑ کر اس کو تندور کہہ دیتے ہیں. کیا ہے لفظ تنور؟ تنور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں جس معنی میں ہم اردو والے اس کو استعمال کرتے ہیں. فارسی والے بھی اس کو تنوری کہتے ہیں اور رومی زبان میں بھی تنور کہتے ہیں. تنور کسے کہتے ہیں؟ ہم جس کو بگاڑ کر تندور کہتے ہیں جس میں روٹی چھانکی جاتی ہیں، یعنی کنواں جس کنویں میں سے روٹی نکلتی ہے. کنواں تو دیکھا ہے، تنور کیا ہے؟ کنواں ہے، اس کنویں میں سے روٹی نکلتی رہتی ہے اور کھائی جاتی ہے، تو اس کو تنور کہتے ہیں. عربی میں بھی وہی لفظ اسی معنی میں، یہی لفظ اسی معنی میں، فارسی میں بھی وہی معنی، اور اسی طریقے سے اردو میں بھی وہی معنی، اور رومی زبان میں بھی تنور کے وہی معنی جو ہمارے یہاں معنی اس کے استعمال کیے جاتے ہیں. پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ غیر عربی الفاظ قرآن مقدس نہیں، یہ مستقل ایک بحث ہے جو تمہیں بتا دی گئی ہے. وقال مجاہد القسط والعدل بالرومیہ، قسط عدل کے معنی میں ہے رومی زبان کے اندر. ویقال القسط مصدر المقسط، اور کہا گیا کہ قسط مقسط کا مصدر ہے. لیکن عجیب بات ہے، قسط مقسط کا مصدر ہے. مقسط اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب افعال سے، اور باب افعال سے مقسط کا مصدر اقساط ہونا چاہیے نہ کہ قسط. مقسط کا مصدر کیا ہونا چاہیے؟ اقساط ہونا چاہیے نہ کہ قسط. لیکن حذف کر دیا گیا، زوائد کو حذف کر دیا گیا. یہ سمجھ لیجئے زوائد کو حذف کر دیا گیا، صبح آپ کو بتا دیا تھا. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، اور اگر یہ قسط کے بجائے قسط پڑھ لیں اس کو، قسط کے معنی عدل کے اور قسط کے معنی ظلم کے ہیں، اس کو قسط پڑھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باب افعال کا مصدر سلب ماخذ کے لیے آتا ہے. اب یہ مقسط بات مجرد کے اندر تو یہ قصد ظلم کے معنی میں ہوگا، اور جب یہ باب افعال میں چلا جائے گا تو سلب ظلم، اور سلب ظلم کیا ہے؟ عدل ہے، عدل کے معنی میں ہو جائے گا. بہرحال وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. قاسط بمعنی ظالم. سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کر کے حجاج ابن یوسف کے یہاں بلا لیے گئے. حجاج ابن یوسف نے کہا ما تقول فی، میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہا انت عادل قاسط، انت عادل قاسط. حجاج کیا سمجھا؟ انہوں نے دوسری مراد دی، جو مراد سعید ابن جبیر کی تھی وہی مراد حجاج سمجھا. حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اس نے مجھے ظالم بھی کہہ دیا، مجھے کافر بھی کہہ دیا. بس، اور بہت دیر تک مناظرہ ہوتا رہا، بہت دیر تک مناظرہ ہوتا رہا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج ابن یوسف نے قتل کر دیا. پرانے زمانے کے اعتبار سے حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم ہے، 1,20,000 مسلمانوں کا قاتل ہے. لیکن قتل سے پہلے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، میرے بعد
حجاج کو کسی کے اوپر قدرت مت دینا ظلم کرنے کی، میرے بعد حجاج کو کسی کے اوپر قدرت مت دینا ظلم کرنے کی۔ چنانچہ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول ہوئی، شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، لیکن اس کے بعد حجاج ابن یوسف کسی پر ظلم نہیں کر سکا، پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، پیٹ کا کینسر ہو گیا، اور پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر، کینسر میں مبتلا ہو کر اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ اخیر حالات میں لکھا ہے حجاج ابن یوسف کے اوندھا پڑا ہوا ہے الٹا، اور زاروں قطار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، تیرے بندے تو کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، بہت بڑا ایسا ویسا ہوں، تو میری بخشش نہیں فرمائے گا، لیکن مجھے تیری ذات سے امید ہے کہ تو مجھے ضرور معاف کر دے۔ بندے تو کہہ رہے ہیں کہ تو معاف نہیں کرے گا، میں تیری ذات سے امید لگائے بیٹھا ہوں کہ تو مجھے ضرور معاف کرے گا۔ یہ کہتے کہتے اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اس کا مقولہ نقل کیا گیا کہ حجاج ابن یوسف یہ کہتا رہا اور یہ کہتے کہتے اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ سن کر ہنسے اور ہنس کر فرمایا کہ اس ظالم نے یہ بات کہی ہے مرتے مرتے، کہ جی اس نے یہ بات کہی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی امید رکھی ہے وہ اس کو دے دی جائے۔ ایسے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ سے بندہ جو امید رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شان اس کی امید کو پورا کر دیتا ہے۔ حجاج ابن یوسف کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیسی گزری، کہا کہ بخشا گیا۔ کہہ رہے ظالم تو بخشا گیا؟ کہ ہاں۔ کہ کیسے؟ کہ عصر سے پہلے 4 سنتیں میں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی۔ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں غیر موقت سنتیں ہیں، موقت نہیں، میں نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لیا کرے۔ بہرحال بات زیادہ ہو گئی ہے۔ جی دیکھیے، حدثنا احمد بن اشعاب، احمد ابن اشعاب یہ حضرمی ہیں، یعنی حضرموت کے رہنے والے، اور حضرموت مدینے کا ایک ملک یمن کا ایک شہر ہے، گویا کہ یہ یمنی ہیں، اور تمام انصار مدینہ یمنی تھے، تمام انصار مدینہ یمنی تھے، تو گویا کہ یہ مدنی ہے، مدینے کے رہنے والے۔ اور پہلے حمیدی کی سند آئی ہے، حمیدی مکی ہیں، وحی کی ابتدا مکے میں ہوئی ہے اور وحی کا آخری منزل مدینہ ہے۔ حمیدی اور احمد سے امام بخاری نے اپنے ان 2 شیخوں کا نام ذکر کر کے دونوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ ابتدا وحی کی مکے میں ہوئی اور اختتام اور انتہا وحی کی مدینے میں ہوئی۔ دونوں کا مادہ ایک ہے، حمد۔ حمیدی کا مادہ بھی حمد اور احمد کا مادہ بھی حمد ہے۔ اور کیا مطلب ہے کہ میں نے جب یہ کتاب لکھی تو شروع میں بھی اور اخیر میں بھی میری نیت محمود تھی، نیت اچھی تھی، تم بھی اپنی نیت اچھی کرو اور اپنے اعمال کو محمود بنانے کی فکر اور کوشش کرو۔ بہرحال یہ ساری تفصیلاتیں نہیں وقت ہے۔ احمد بن اشعاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلی حدیث بھی جو بخاری میں ذکر کی گئی ہے وہ بھی غریب اور یہ بھی غریب، لیکن غریب کے معنی کیا ہے؟ ایک غریب کے معنی ہے جلال الدین زیلعی نے جن کو روایت کیا ہدایہ کی تخریج میں ھذا حدیث غریب، وہاں غریب کے معنی اور ہیں اور یہاں غریب کے معنی اور ہیں۔ زیلعی نے جو روایت بیان کیا ھذا حدیث غریب، اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کا وجود حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، قلیل الوجود یا ناپید حدیث کی کتابوں میں۔ اور یہاں جو غریب کے معنی غریب الاسناد کے ہیں۔ ایک لطیفہ بتا دیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ چھوڑو اس لطیفے کو بھی نہیں بتا رہے۔ ہاں تو یہ حدیث اس میں بھی مناسبت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان، یہ کلمتان بمانے کلامان ہے، کلمتان بمانے کلامان ہے۔ کلمے کا اطلاق کلام پر ہوتا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب ہے، جب آپ نے کلام پر کلمے کا اطلاق فرمایا تو بالکل درست ہے۔ اور یہ اس لیے بتا رہے ہیں، اس کو یاد رکھو، ایک نوجوان طالب علم دارالعلوم مظاہر کے فکر کے مدرسوں میں سے کسی مدرسے سے فارغ ہو کر گئے، گاؤں کے رہنے والے،
گاؤں میں پہلے سے کوئی پیر صاحب آتے تھے فصلانہ 6 ماہی وصول کرنے کے لیے، جیب بھرو اور پیٹ بھرو پیر صاحب آتے تھے۔ جب دیکھا کہ یہ مولانا صاحب دارالعلوم مظاہر علوم یا دارالعلوم اور مظاہر علوم کی فکر کے کسی مدرسے سے مولانا بن کر آ گیا، تو انہوں نے سوچا کہ میرا اب نقصان ہے۔ انہوں نے چیلنج کر دیا مولانا صاحب سے مناظرے کا۔ مولانا بدھو ہوں گے، بے عقل، اونچے لمبے چوڑے، جن کی عقل ٹخنوں میں ہوگی۔ انہوں نے نہ تو اپنے کسی استاد سے مشورہ کیا، نہ کسی بڑے سے مشورہ کیا، نہ کسی چھوٹے سے مشورہ کیا، مناظرے کے چیلنج کو قبول کر لیا، اور پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے مناظرہ سننے کے لیے۔ ایک ہی اسٹیج پر پیر صاحب اور اسی اسٹیج پر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب سے پیر جی نے سوال کیا کہ مولانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ترکیب نحوی کے اعتبار سے کلمہ ہے یا کلام ہے؟ یہ ترکیب نحوی آپ کیا سمجھو گے؟ ترکیب نحوی کیا ہے؟ انہوں نے تو یہ سمجھا عوام نے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے یا کلام ہے؟ مولانا صاحب نے جواب دیا کلام ہے۔ کہ جی کیا فرمایا مولانا؟ کہ کلام ہے۔ کہ جی کیا فرمایا؟ کہ کلام ہے۔ کہ کلمہ تو نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کے کلمہ نہیں ہے؟ کہ دیکھو یہ دیوبندیوں کے مدرسے سے پڑھ کر آیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمہ ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس وہم کو تمہارے دفع کر دیا ہے کہ یہ کلمتان بمانے کلامان ہے۔ کلمہ کلام کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ افصح العرب ہیں۔ جب آپ نے کلمے کو کلام کے معنی میں بولا ہے تو اس کی صحت کے اندر کوئی شک و تردد باقی نہیں رہ جاتا۔ کلمتانی حبیبتان، 2 کلمے ہیں جو محبوب ہیں رحمان کو، 2 کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں۔ کیا مطلب محبوب ہونے کا؟ اگر کوئی شخص ان کلموں کا ورد رکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ بات ختم کریں بس ایک دم، کوئی ان 2 کلموں کا ورد رکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت خفیف یعنی ہلکے پھلکے۔ جو کلمے آگے آ رہے ہیں کیا ہیں وہ کلمے؟ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا وہ کلمے کیا ہیں۔ ان کلموں کا تلفظ بہت آسان، کوئی حروف ثقیلہ ان کلموں کے اندر نہیں ہے جس کا تلفظ ان کے لیے دشوار ہو۔ تو خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے۔ خفیف، اس ہلکے پھلکے سے یہ فہم ہو سکتا تھا کہ بے وزن ہوں گے، جب پڑھنے میں کوئی مشقت نہیں، کوئی دشواری پیش نہیں آئی تو بے وزن ہوں گے۔ فرما دیا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت وزن ہے ان کا، میزان عمل میں بہت وزن ہے ان کا۔ اور وہ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ 2 کلمے یہ ہیں۔ بخاری میں یہ 2 کلمے اس سے پہلے بھی آئے، کئی جگہ آئے، بڑی فضیلت ہے ان کا۔ رشيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا